नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और हुकूमती आप तर्जुमान भी हैं बराए कानूनी उमूर। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आज जो 160 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा और ये उन 62 जो US कांग्रेस पर्सनस हैं उनकी जानिब से लिखे गए लेटर का एक उसके रिएक्शन के तौर पे देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि इसी साल US रेजोल्यूशन भी पास हुई थी 368 वोट्स के साथ, और उसमें आई स्टिल रिमेंबर कि आपने कहा था नवंबर से इस प्रोसेस का आगाज़ हो चुका था और किस तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने लॉबियस्ट के साथ जो है वो काम पूरा कर रही थी। बट 6 महीने के बाद, ये 7 माह के बाद जो है ये रेजोल्यूशन पास होती है एंड यूनानिमसली पास होती है, और उसके बाद फिर आपको ये भी याद होगा UN वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। सो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इमरान खान साहब की डिटेंशन के हवाले से व्हिच वाज टर्म्ड एज इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये जो सामने आई है। अभी अली मोहम्मद खान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये खत आप लोग से लिखवाया गया, आप भी बहरहाल आपने भी सिग्नेचर किया है, ये खत लिखवाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। देखिए, ख़त लिखवाया नहीं गया, ये हमारी कॉन्शियस थी एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। आपको याद होगा कि मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब हमने रेजोल्यूशन पास की थी, जब रेजोल्यूशन 906 थी गालबन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो आपने 300 कुछ अरकान का बताया कि उन्होंने वहाँ से पहली रेजोल्यूशन जो लॉबियस्ट के थ्रू और PR फर्म्स हायर करके और पैसे दे के बेसिकली PTI वालों ने उस टाइम रेजोल्यूशन इमरान खान साहब के हक़ में वो रेजोल्यूशन मूव करवाई और वो वहाँ से पास हुई। फिर हमारे हाउस से एक काउंटर रेजोल्यूशन थी, हमने काउंटर रेजोल्यूशन की जिसमें PTI के हमने कहा, उस टाइम भी कहा था कि हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किसी किस्म की भी हम कबूल नहीं करेंगे। एंड वी आउटराइटली stated even then कि we are a sovereign country, we do not accept any sort of interference at any level within the internal matters of our country। और उसमें आपको याद होगा कि मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके जब वोटिंग हुई थी रेजोल्यूशन के हवाले से, आयज़ और नेज़ हुआ, तो एक तरफ पूरी जितनी भी हुकूमत और उसके इत्तेहादी वो एक साइड पे थे, PTI वाले बगैर किसी और अपोजिशन जमात के, सिर्फ PTI वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले आप उनको कह लें, दे एक्चुअली वोटेड नो ऑन दिस रेजोल्यूशन। और आपको याद होगा कि मैं गला चीख के मैंने उस टाइम कहा था कि ये पाकिस्तानी है, ये कहते हैं कि हम क्या कोई गुलाम है, और आज इस ऐवान से, इस मुकद्दस ऐवान से अमेरिका के खिलाफ हम रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, विच ऑब्वियसली इज पर्टेनिंग टू आवर सॉवरेनिटी, आवर इंटरनल मैटर्स। और उसमें वो नाम उन्होंने वोट किया, तो उस पर काफी सुबकी उनको हुई कि लेकिन ये जो आज अब ये लेटर, मैं इसी लेटर की तरफ आ रहा हूं। देखें, अब उन्होंने दोबारा क्योंकि वहां पे लॉबिंग तो अलाउड है एंड इट्स वेरी लॉफुल थिंग टू डू, लेकिन आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर फॉरेन एजेंट हैं, देखें वो एक इनएक्यूरेट इनकम्प्लीट पिक्चर वहां पे पेश करते हैं और वहां पे वो इतना ह्यू एंड क्राई करते हैं और बताते हैं कि पता नहीं क्या जुल्म हो गया और पता नहीं क्या हो गया। नहीं, लेकिन हकीकत में जुल्म मुल्क में नहीं हो रहा। देखें, मैं हकीकत से मुनाफी हैं ये तमाम तर चीज़ें। द पिक्चर, द पेंट इज एक्चुअली कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट्स एक्चुअली हैपन इन द कंट्री। वाई नॉट से कि इकॉनमी के ऊपर क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बात करते कि इनके अरकान पार्लियामेंट जो हैं यहाँ पे उनको तमाम तर उनको सहूलतें भी मैसर हैं, तमाम तर कमेटीज़ में भी वो मौजूद हैं, तमाम तर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं, तमाम तर ह्यूमन राइट्स भी उनके इंश्योर किए गए हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं, उसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन उसके साथ हमने ये कैटेगोरिकली हमने कहा कि आप हमारे मुल्क के अंदर के जो अंदरूनी मामलात हैं, दाखिली मामलात हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपने ये लेटर पढ़ा है, और उसके बाद जी, और इसी लेटर में हमने तमाम तर खदोखाल बयान किए कि एक्चुअली द पर्सन for whom they're actually painting this very bleak picture कि पता नहीं क्या वायलेशंस होगी। उसमें हमने बताया कि इमरान खान साहब अमेरिका की अदालत से भागे हैं। हमने बताया कि इनकी पार्टी ने क्या क्या मामलात किए हैं और किस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्रिएट किए हैं और किस तरह कानून को अपने हाथ में लिया। और इलेक्शंस के ऊपर बिलखुसूस जो ये बात करते हैं उस पर हमने कहा कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एग्री किया कि these are the free and fair elections। राइट, बट अकील साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने इस लेटर में रिटरेट किया है कि ये अगेन ब्लेटेंट इंटरफेरेंस आपने इसको करार दिया है, लेकिन इन द सेम ब्रेथ आप उन रिस्पेक्टेड कांग्रेस पर्संस को आप उनको आगाह भी करना चाहते हैं मुल्क की सिचुएशन से। देखें, हम ये कहते हैं कि
آپ کے سامنے اگر کوئی فیکٹس کو توڑ مڑوڑ کے اگر پیش کیا جا رہا ہے تو پرائم منسٹر صاحب ان کو آگاہ کریں گے. پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے 160 لوگوں نے لکھا, ہم نے کہا کہ جی ایک تو آپ انگیجمنٹ یہاں پہ کریں حکومت پاکستان تھرو دا فارن آفس ٹو یو ایس کے جو ڈپلومیٹس ہیں یہاں پہ, یو ایس مشن جو یہاں پہ ہے ان کے ساتھ, اور ان کو کہے کہ جی کسی قسم کی اپنے جو آپ کے اراکین کانگریس ہیں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے ان کے ساتھ ان کو تنبیہ کریں کہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات مت کریں. اینڈ سیکنڈلی we're also working through the Pakistan caucus جو وہاں پہ but I want to quote and quote یہ لیٹر کے الفاظ ہیں کہ you want to inform respected members again through Prime Minister to separate facts from fiction of course and critically view the political motives behind the campaign. So you are actually asking them to come and view the political motives. دیکھیں ہم ان کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ آپ کو جو ایک تصویر کا ایک رخ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اصل حقیقت نہیں ہے, جو حقیقت سے منافی ہے, آپ بے شک وہ اپنا ایک کوئی ورکنگ گروپ یہاں پہ بیچ کے دیکھ لیں, کیا آپ وہ جیل وزٹ کر کے دیکھ لیں, کیا وہاں پہ مشینیں نہیں ہیں, تو I'm sure they should come after this. میں کہتا ہوں کہ وہ آئیں جیل بھی وزٹ کر لیں, بیکاز وہ ٹرمپ کا انتظار ہے نا, پی ٹی آئی والوں کو تو ٹرمپ کا انتظار ہے کہ کسی طرح جو ہے ٹرمپ آ جائے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ بات کرے گا عمران خان کو چھڑانے کی. اس سے پہلے یہ خط لے کر آ کے آپ لوگ کوئی ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں ہم پارلیمان کے تھرو. we're also moving towards obviously presenting the government's narrative and the government's position through these lobbies as well. ہم بھی آپ بھی کریں گے؟ ہم بالکل, ہم مجھے یاد ہے میری بلکہ آپ سے وہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی وہ جو جب آپ نے اس پہ رسپونڈ کیا تھا کہ یہ نومبر سے ہی پوری ورکنگ کر رہے تھے اس ریزولوشن پہ, تو آپ نے کہا ہم کیوں اسٹیٹ کا پیسہ انویسٹ کریں لابی. اب ہمیں ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی امیج اتنی زیادہ خراب کر دی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, whether that's House of Lords, whether that's Congress or House of Representatives, whether that's any sort of working group, جہاں پہ آپ دیکھیں. اور ابھی and you do admit that you're unable to convince them so far. No, we are, دوسرا جو سائیڈ ہے وہ نہیں دکھا سکے. I think ہماری جو شارٹ کمنگ ہے کہ ہم نے we've let this slide for far too long. سر آپ کی شارٹ کمنگ آپ اچھی بات ہے کہ آپ تسلیم کریں, کیونکہ 6 ماہ اگر وہ ریزولوشن بھی آنے میں 7 ماہ لگ گئے تھے تو آپ کو تو پہلے ہی ریسپونڈ کرنا چاہیے. because obviously آپ ہی کے شو میں یہیں پہ بیٹھ کے میں نے کہا کہ جو انہوں نے بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں with unlimited resources that they have through this Zionist lobby that is backing them, and of course وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے, جتنے اسی کے تانے بانے جو زائنسٹ لابی سے ملتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ وہ کرتے ہیں. سو اب پرائم منسٹر صاحب کو لیکن خط لکھ کر کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹلی انگیج ود دوز کانگریس مین, ان کے ساتھ تو ہم ڈائریکٹلی انگیج نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر صاحب تو خود بھی ایک پوزیشن رکھتے ہیں, آپ کی جماعت بھی ایک پوزیشن رکھتی ہے, یہ ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ایک پرسیپشن جو آپ لوگ کا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے یا ان کا جو ہے یہ ملوث ہے 9 مئی کے واقعات میں, سو ایک پوزیشن تو ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو تو آلریڈی اس بات کا اندازہ بھی ہے. لیکن نہیں, I think it had to come from the honorable members of the parliament, اور ہم نے بتانا تھا کہ یہ جو حقائق سے منافی, ہمارے 160 ہیں نہیں, ہم نے کوئی نمبر گیم نہیں ہے, کوئی نمبر کی جنگ نہیں ہے. I think اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ we as Pakistanis and first and foremost citizens of Pakistan, محبت وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ملک کے لیے جو ایک جنگ ہے اس کو ڈیفینیٹلی جو ہم نے فائٹ کرنی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم بتا رہے ہیں بائی ورچو آف دس لیٹر, بائی وے آف رائٹنگ دس لیٹر اینڈ ایکچولی برنگنگ دس آن ریکارڈ کہ اتنی جھوٹی باتیں کی جاتی ہیں, ایک اتنی غلط جو ہے سچویشن بیان کی جاتی ہے جو کہ ایکچولی حقیقت میں مبنی نہیں. ٹھیک ہے, بٹ آپ نے اس میں بہرحال یہ بھی بات کی ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بھی اگر انڈلج کریں گے اس میں, تو آپ نے کہا ہے آلریڈی کہ یہ جو کامنٹری ہے ان کی طرف سے یہ سبجوڈس کیسز by members of Congress is likely to unfairly influence the judicial process in Pakistan. But this is whether directly or indirectly influencing the judiciary. اور آپ نے پھر ساتھ ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی سے جو ان کی کینڈیڈیسی کو ڈراپ کی ہے, تو نہیں, آکسفورڈ کا ہم نے یہ بتایا کہ آکسفورڈ میں جو ان کی اپنی حرکات و سکنات تھی اس وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ہی کوڈ ناٹ کنٹیسٹ. بٹ آپ نے اس بات کو ضرور ایڈمٹ کیا ہے کہ بلائنڈ سپورٹ ہے یو ایس کانگریس کی. That's what we've seen through resolution 906 and that's what we've seen through this letter of 62. And I think ایک بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. سو آپ کو کنونس کرنا ہے ان کو, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لابیسٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشیل پوزیشن ہے. اب ہم بالکل کریں گے and we've engaged our ambassador there کہ آپ پاکستان کا کیس وہاں پہ پریزنٹ کریں بفور دیز. بٹ ڈیمارش کسی کو نہیں کیا جائے گا اس بلیٹنٹ انٹرفیئرنس پہ. دیکھیں, بیکاز اٹس ناٹ اے ڈپلومیٹک برال,
ایک کوئی ڈپلومیٹک برال اس طرح نہیں ہے, بیکاز تھنگ از کہ ادر اسٹیٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا تو پھر ایک بات تھی, یا یو ایس ایمبیسی یہاں پہ کرتی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو کہا ہے کہ اب ہم رسپونڈ کریں گے ان ڈیو کورس. دے شوڈ رسپونڈ, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو, and very casually actually, you know, like I would share this with you, probably not quite appropriate, but I'll still share this with you, کہ میری کچھ جب پہلی ریزولوشن آئی تھی تو اس پہ میں نے بڑا ایک سخت جو ہے ریمارکس کیے تھے کچھ ڈپلومیٹس کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اپنے پارلیمنٹیرینس کو کیسے روک سکتے ہیں, آپ کا فارن آفس کیا روک سکتا ہے آپ کے پارلیمنٹیرینس کو. تو ہم نے کہا نہیں, یہ بات نہیں ہے, آپ تھوڑا سا ایک جو ہے نا آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو دیکھیں کہ یہ آپ ایک دوسرے ملک کے معاملات کے اندر مداخلت کے مترادف ہے. رائٹ باسط صاحب, میں ریل کو 2 سوال مزید کرنا چاہتی تھی کہ 9 مئی کے مقدمات کا تو ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے, بٹ حکومتی اتحادی اراکین نے یہ کیسے اخذ کر لیا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف ہی ملوث ہے؟ ابھی گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ تھی, تیمور جگڑا صاحب سمیت ان کے 30 کے قریب ملزمان جو تھے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے ان کو بری کر دیا گیا. دیکھیں 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کی ویڈیوز منظر یہاں پہ سر, یہ بیانیہ آپ کیسے ایفیکٹولی آپ یوز کریں گے اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف, وہ بری ہو رہے ہیں؟ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہے اس پہ obviously ان کو ڈاکیومنٹس پرووائڈ کیے جائیں. دے وانٹ اے جوڈیشل انکوائری, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کروا دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اور آلریڈی جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے, جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, جو جتنا بھی مواد اکٹھا کیا گیا, جتنی بھی سی سی ٹی ویز تھے, جتنی بھی ویڈیوز تھیں, جتنا بھی ایویڈنس تھا, انہوں نے کہا irrefutable ایویڈنس ہے, اور وہ irrefutable ایویڈنس ان کورٹ آف لا پیش کر دیا گیا ہے. کورٹ آف لا میں اگر بات ہو, کورٹ آف لا میں تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس آلریڈی استعمال کریں. 34 پیشیاں ہو گئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں. انویسٹیگیٹر جو اسٹار وٹنس ہے اس پہ جرا نہیں کی جا رہی, اس پہ کراس ایگزامینیشن نہیں کریں. اینڈ ٹوڈے واز دا 34th جو ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس خالی ایک وٹنس کے لیے. رائٹ, مجھے بیرسٹر صاحب ایک تو 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی بتا دیں حکومت لانے کا پلان کر رہی ہے, اور دوسرا یہ جو 6 ججز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, وہ بل آ رہا ہے کل؟ دیکھیں کل نہیں آ رہا وہ بل, اور اس میں لیکن لانے کا آپ انٹینشن نہیں, بالکل because right now if you see with the current strength of these judges you're unable to form any of these constitutional benches. تو آپ کو ججز کی تعداد بڑھانی ہے, بیکاز اگر ججز کی تعداد نہیں بڑھے گی اور یہی ججز کانسٹیٹیوشنل بینچز میں ہوں گے تو پھر مڑ توڑ کے بات وہیں پہ چلی جائے گی. we're back to square one. the reason for that is because آپ نے امپروو ایکسیس ٹو جسٹس اور اسٹرینتھن کرنا ہے رول آف لا کو, اور عام جو کامن مین کے جو کیسز ہیں جن کو ٹیک اپ ہونا ہے, جو اپیلز ہیں, جو ریویوز ہیں, جو ریویژنز ہیں, ویدر کرمنل, سول, ٹیکس, فیملی, کوپریٹ, جتنے بھی وہ ہیں وہ کم از کم ٹیک اپ ہو جائیں. وہ کم از کم ٹیک اپ ہونے کے لیے آپ کو ججز کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے, اینڈ اٹس لائکلی دیٹ اٹ ول بی نیکسٹ ویک ناؤ. It will be next week. Yes. And 27th amendment? 27th amendment پہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ in principle our discussion with ہمارے اتحادی ہیں MQM والے اور ANP کے ساتھ بھی جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو ہم اس جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کو فوکس رکھنا چاہتے تھے only and solely concerning legal reforms and judicial reforms. تو اب اگلی and military courts کی جو clause ہے دیکھیں, جو کرانا صاحب کہہ چکے ہیں, نہیں military courts کا کوئی میرے سامنے سے تو کوئی ایسا ابھی تو ڈرافٹ بھی نہیں ہے, ابھی تو صرف ایک جسٹ conversation starter ہے. لیکن مولانا صاحب would not support, کیونکہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی کہہ دیا آپ نے 11 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اراکین پارلیمان آپ لوگ نے خریدے. دیکھیں میں آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے. میں نے یہ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جن اراکین نے ووٹ دیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ اراکینس تھے. اس کے علاوہ کوئی ووٹ, کیونکہ آن دا فلور آف دا ہاؤس قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ 5 نہیں 50 لوگ آپ کے تیار تھے, اینڈ وی ڈنٹ بائی دیم, وی ڈنٹ آفر دیم اینی منی اور اینی انسینٹیو. اب وہ لوگ خود ان کی اتنی آپس میں پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہے that they don't want to stick. ایک لیڈر ایک بات کرتا ہے, دوسرا دوسری بات کرتا ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ان کے 50 کیا میرے خیال سے 80 کے 80 لوگ, 41 یا وہ 39 کی بات ہوتی تھی, ان کے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ واقعتاً چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے ہم حکومت کا ساتھ دیں, بیکاز دے آلسو بلیوڈ ان دا فیکٹ کہ یہ اچھے لیگل ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اب دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم پہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا, یا اس میں کمیٹی میں اسپیشل کمیٹی میں جو بنی تھی ججز کی ریکمنڈیشن اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس میں بھی نہیں کیا, پر ابھی وہ جوڈیشل پر اب وہ آگے ہیں. ہاں لیکن آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ they want to be a part of this process. That's a good thing, but they're like, we will not accept 26th amendment, but we're absolutely fine accepting the current chief justice. Are you alarmed? عمران خان صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں وہ باہر آ رہے ہیں جیل سے. آپ بھی ادھر ہی ہیں, میں بھی ادھر ہی ہوں, نومبر بھی آ گیا,
and we'll see. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में शरीक थे और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक.